نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون صدق الله العظيم. سورہ نمل آیت نمبر 54. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، فرمایا کہ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، فرمایا کہ تم بے حیائی کے کاموں کی طرف آتے ہو. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم دیکھنے والے بھی ہو. دیکھیں جی، گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود فرمایا اور صالح علیہ السلام اور تمام ایمان والوں کو نجات عطا فرمائی. اب آج کے آیات میں حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی امت کا واقعہ ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، لوط علیہ السلام اس قوم کے بندے نہیں تھے، ان کی قوم کے، بلکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے نکلے ہیں تو آپ پر ایمان لانے والی ایک ان کی بیگم تھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، یہ بابل سے نکلے. راستے میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی ہے، جاتے ہوئے راستے میں نبوت بھی دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، جو شرق اردن کے رہائشی تھے اور یہاں پر بڑے لوگ آباد تھے. روایات میں آتا ہے کہ 4 لاکھ سے لے کر 11 لاکھ تک کی آبادی تھی. 6 بڑے بڑے شہر تھے ان کے اور بہت سارے قصبے تھے، جس طرح سدوم ہے، دوامہ ہے اور مختلف بڑے شہر تھے. ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا اور ان کا جو مرکزی مقام تھا وہ سدوم ہی تھا. ان لوگوں کے اندر کفر شرک کی بیماری بھی موجود تھی اور بہت ساری برائیاں موجود تھی. لوٹ مار بھی کرتے تھے، لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے تھے. جو باہر سے آئے مہمان ان کو لوٹ بھی لیتے تھے. لیکن ان کا جو بنیادی گناہ تھا وہ تھا ہم جنس پرستی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا ہے. اب یہ لوگ اس برائی کے موجد ہیں. یہ برائی سب سے پہلے کائنات میں جن لوگوں نے کی ہے وہ ہے لوط علیہ السلام کی یہ جو امتی ہیں یہ لوگ. اور قوم اس لیے فرما دیا گیا کہ چونکہ نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا گیا حضرت لوط علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، فرمایا جس برائی کی طرف تم آئے ہو نا، اس سے پہلے کائنات میں اس برائی کی طرف کوئی بھی نہیں آیا. اور یہ اتنی بڑی برائی ہے، آگے آپ حضرات سن لیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر 3 طرح کے عذاب نازل کیے تھے. ایک تو ان کو پتھر، ہر ایک بندے کا نام لکھا ہوا تھا، پتھر برسائے گئے. چیخ کا عذاب ان کے اوپر آیا اور زمین کو نیچے سے اٹھا کے تہہ بالا کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 3 عذاب نازل کیے. تو ان کا بنیادی گناہ کیا تھا؟ ہم جس پرستی تھی اور سریعام کرتے تھے، کھلے عام کرتے تھے. اس کے اندر ان کو کوئی شرم حیا نہیں تھی. تو اتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب نازل کیے ہیں. آج تقریباً دنیا اس چکر میں پڑی ہوئی ہے کہ بھائی اس چیز کو جائز قرار دیا جائے. ہمارے ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ ہم جس پرستی کے لیے لوگ کتنا زور لگا رہے ہیں، وہ جو 8 مارچ والے ہیں ان کے اندر جو لوگ گئے ہوتے ہیں، میں نے کئی ایک لوگوں کا اس طرح جو ویڈیو سنا ہے، اس کے اندر وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں آپ ہماری مرضی پر چھوڑو. ٹھیک ہے جی. بعض مرد کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو عورت محسوس کرتے ہیں. مختلف طرح کے نام دیے جا رہے ہیں، مختلف طرح کی باتیں ہیں، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ یہی ہم جس پرستی ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کی جو سزا ہے وہ حد زنا والی سزا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو فاحشہ فرمایا ہے، لواطت کو بھی اور زنا کو بھی، لیکن اس کی حد نہیں مقرر فرمائی. لیکن اس کا حکم حد سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ بھائی ایسے بندے کو کسی دیوار کے نیچے کھڑا کر اس کو دیوار گرا دی جائے.
بعض رات نے فرمایا پہاڑ سے اس کو گرا دیا جائے، بعض رات کہتے ہیں اس کو آگ میں جلا دیا جائے، یہ عذاب بہت زیادہ ہے۔ بعض رات نے یہ بھی کہا اسوں کو قید کے اندر ڈال دیا جائے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ تو بہرحال یہ برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی، تو لوط علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، فرمایا کہ تم اس برائی کی طرف آتے ہو، تم دیکھ رہے ہو، ایک بات تو یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے پھر بھی کر لو، اور دوسرا یہ ہے کہ تم لوگ عقل رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو، حیوانات بھی یہ کام نہیں کرتے جو کام تم کر رہے ہو۔ بہرحال اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، فرمایا کہ بے شک تم لوگ مردوں کی طرف بھاگتے ہو شہوت رانی کے لیے، عورتوں کو چھوڑ کر، عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کی طرف بھاگتے ہو۔ بل انتم قوم تجہلون، فرمایا کہ بلکہ تم تو جاہل لوگ ہو۔ دیکھیں جو بھی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے نر مادہ کا، کوئی بھی نہ رہے وہ مادہ کی طرف راغب ہوتا ہے، فرمایا تم عورتوں کی طرف نہیں جا رہے ہو بلکہ اپنی ہم جنسوں کی طرف جا رہے ہو، تو تم جاہل لوگ ہو۔ اب جب یہ دعوت دی نا تو ان لوگوں نے کیا کہا، فما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، فرمایا کہ ان کی قوم کا جواب نہیں تھا مگر یہ کہ آل لوط کو اپنے شہر سے نکال دیا جائے، اپنے قصبے سے ان کو نکال دیا جائے۔ کیوں؟ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک بننے پھرتے ہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں، بڑا اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں گندا کام کرتے ہو، گندے ہو، اور یہ بڑے پاک ہیں تو ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ اور ہوا کیا کہ پھر آپ نے پورا واقعہ کہ سورہ ہود کے اندر گزر چکا، مختلف سورتوں کے اندر گزر چکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جب عذاب نازل کیا تو فرشتوں کو بھیجا، اور وہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے۔ ان لوگوں نے ان کے اوپر بھی کوشش کرنی شروع کر دی۔ لوط علیہ السلام نے بڑا ان کو سمجھایا بجھایا، لیکن کہنے لگے کہ ہم نے کہا نہیں تھا کہ نہ لایا کرو کسی کو، انہوں نے بڑی لیکن یہ انہوں نے نہ مانا، تو ان فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اب جا کے نا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، فرمایا کہ آپ ان کو رات کے آخری پہر میں لے کر نکل جائیں، جو بھی ایمان والے ہیں ان کو لے کر لوط علیہ السلام کو فرمایا نکل جائیں، اور ان لوگوں کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ لوط علیہ السلام اپنی ان پر ایمان لانے والی صرف ان کی بچیاں تھیں، بیوی بھی ان کی ایمان لانے والی، اور 30 سال تک دعوت دی ہے۔ کتنے سالوں تک دعوت دی ہے؟ ہاں آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ لوط علیہ السلام گئے، واقعہ سنا اور بھائی بس انہوں نے فوراً دعوت دی، انہوں نے 30 سال تک دعوت دی ہے، کوئی ایمان لانے والا صرف بیٹیاں ہیں، بیوی بھی کافرہ ہے، بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں کی بیویاں، یہ دونوں بڑے انبیاء کرام میں سے ہیں، دونوں کی بیویوں نے ایمان قبول۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دو نیک بندوں کے تحت یہ دو عورتیں تھیں، لیکن کیا تھی؟ کافرہ تھی۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، آخرت کے اندر بھی یہی ہوگا، یہ چیخ پکار کریں گی کہ ہم نبی کی بیویاں نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرمائیں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت کے اندر فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ایک طرف دیکھیں فرعون کی بیوی اتنا بڑا سرکش ہے، لیکن اس کی بیوی نے ایمان قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کے لیے اس کی مثال بیان فرمائی ہے، اور جنت میں نبی علیہ السلام کی بیوی ہوں گی وہ۔ تو بہرحال جب یہ لے کر نکلے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، فرمایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کو نجات دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی بیوی کو نجات نہیں دی۔ فرمایا کہ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، فرمایا کہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، یعنی پیچھے رہ گئی۔ بعض رات کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی آئی آگے پھر واپس موڑ کے چلی گئی، بعض کہتے ہیں کہ آئی نہیں ہے، لیکن عذاب کے اندر وہ بھی شریک ہوئی، اس کے اوپر عذاب آیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، فرمایا کہ یہ بارش بہت بری تھی۔ کون سی بارش برسائی گئی تھی؟ پتھروں کی بارش، مصومۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کے اوپر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔